اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک روایت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، اسرائیلی روایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیوی کو لے کر گئے اور فرمایا کہ میں آگ لینے کے لیے جاتا ہوں، اللہ نے کام ہی اور ذمہ لگا دیا۔ آگ لینے گئے، اللہ نے نبوت عطا کر دی، ذمہ داریاں دے دی، تورات کے سبق لینا شروع کر دیے، پھر بتا دیا کہ مصر جانا ہے، ڈیوٹی بھی لگ گئی، علاقہ بھی بتا دیا گیا۔ اب راستے میں ان کو خیال آیا جب وہاں پہنچے بقعہ مبارکہ پر، کوہ طور پر، وہ بیوی تو اکیلی چھوڑ آیا ہوں، اور حالت بھی اس کی ایسی ہے کہ وہ زچگی کی حالت میں ہے، پرندے درندے وغیرہ کو نقصان نہ پہنچائیں، تکلیف بڑھ نہ گئی ہو، مسئلہ بڑھ نہ گیا ہو۔ خیال آیا تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے میرے پیغمبر، یہ اسی طور سینا پر، یہاں جو آئے ہوئے کوہ طور پر، یہ تمہارے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو مارو۔ یہ زیادہ قوی روایت ہے یوسف علیہ السلام سے۔ جب انہوں نے ایک پتھر کو مارا تو شک ہو گیا، بحقی شعب الایمان کے اندر یہ روایت ہے۔ پھر اس میں سے ایک اور پتھر تھا، پھر فرمایا اس کو بھی مارو، وہ شک ہوا اور پتھر تھا اس میں تیسرا، فرمایا اس کو بھی مارو، وہ کھلا تو فرمایا دیکھا رأى دودة فی فمہ رطبا، کہ ایک کیڑا دیکھا جس کے منہ میں تازہ سبز پتا گھاس کا اس کے منہ میں تھا۔ فرمایا میرے کریم دیکھو، 3 پتھروں کے اندر کہیں راستہ بھی نہیں تھا، روزانہ تازہ پتا گھاس کا ہم اس کو خوراک دیتے ہیں، میں خالق ہوں، تو تیری بیوی کو ہم بھلا دیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں ہے، تفسیر قرآن میں حدیث، بہت بڑا قبیلہ تھا اشعر، زیادہ بکروال تھے، بکرے ہوگا، قبیلہ اشعر، اور یہ بہت فقیہ صحابی تھے، اور زیادہ علم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس سے حاصل کیا انہوں نے، اور آ کر پوچھا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ جو گھریلو زندگی تھی، خان کی زندگی کے معلومات و مسائل بھی پوچھتے تھے، اور اتنی عقیدت تھی حضور سے کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے تب بھی آ کر پوچھتے تھے اماں حضور کے زمانے کی کوئی بات بتاؤ، دروازے پر بیٹھ کر پوچھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرے قبیلے کے لوگوں کے پاس غذا ختم ہو گئی، قحط پڑا، انہوں نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایک وفد بھیجا بندوں کا، کم از کم 2 آدمی تو کہتے مجھے یاد ہے، اور کہا کہ جی یا رسول اللہ ہمارے پاس خوراک ختم ہو گئی، کوئی انتظام کریں، ہم مسلمان قبیلہ کہاں جائیں۔ وہ جب رسول مکرم نبی معظم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، کوئی بہت بڑا کوٹ تو نہیں تھا، کوئی بہت بڑا قلعہ تو نہیں تھا، عام سا گھر، اور دروازے کے قریب جب پہنچے ایسے کیواڑ سے، عام لکڑی کا دروازہ، کیواڑ کے قریب سے اندر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتر چکی تھی، آپ تلاوت کر رہے تھے، اور یہی آیت تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کوئی چیز زمین پر جاندار نہیں مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ اہل لسان تھے، زباندان تھے، انہوں نے وہاں دروازے سے سنا، انہوں نے کہا یار یہ کوئی چیز، اس کا مطلب کیڑے مکوڑے، حشرات، پرندے درندے چرندے، یہ سارے اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے، تو قبیلہ اشعر والے لوگوں کلمہ کیسے پڑھا، ہمیں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ رزق، چلو واپس چلو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بس پھر واپس گئے، جا کر کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتظام کر دیا ہے۔ اب قبیلے والوں نے یہ سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر آئے ہیں تو وہ بھیج دیں گے کچھ، بس ابھی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہی نہیں ٹھہرے تھے، ایک شخص آیا، اس کے پاس ایک قصعہ تھا، قصعہ کہتے ہیں لکڑی کا بہت بڑا پیالہ، جس کو جس طرح تھال کہہ دیں، اتنی بڑا تھال، بہت بڑا تھال، وہ بھرا ہوا گوشت کا اور روٹی کے ٹکڑوں کا وہ ایک بندہ لایا، اور اس نے قبیلے والوں سے کہا کھاؤ، برکت پیدا ہوتی ہے، پورے قبیلے نے کھایا، پھر بھی بچ گیا۔ تو قبیلہ اشعر والوں نے کہا کہ یہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیتے، کسی اور ضرورت مند کو دے دیں۔ جب وہ بندے لے کر گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، رج کر کھایا قبیلے والوں نے، بہت شکریہ آپ نے جو کھانا بھجوایا، یہ جو بچ گیا ضرورت والوں کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو نہیں بھیجا تھا کھانا، یہ اللہ تعالیٰ نے جس جو آیت سن کر گئے اسی اللہ نے بھیجا تمہارے پاس، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں بھیجا، یہ اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس کھانا،
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، اور یہ ٹھیکہ اللہ کی ذات۔ اسباب، ہاں ہاتھ پاؤں کمانے کا نظام، اسباب یہ ٹھیک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں سارا دن ہاتھ پاؤں مارتے رہو، اللہ تعالیٰ برکت ہی نہ دے، ان ہاتھوں کو مفلوج کر دے۔ ساری قوت متحرکہ بنیادی طور پر پاور ہاؤس بٹن، اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق میں برکت دینا اور انسان کو صحت میں رکھنا۔ تو فرمایا ہر چیز رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، ہر آدمی کا۔